بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اے بی این قنات چینل پر ایک اور کلاس النحو الواضح الجزء الثانی النحو الواضح سیریز کے تحت النحو الواضح جزء ثانی کی ایک اور کلاس، ایک اور لیکچر اور ایک اور سبق لے کر میں عابدین ندوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں، ضرور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتاتا چلوں، ہمارے اس چینل پر مختلف درسی کتابوں کے ترجمے اور تشریحات، مثلا القراءۃ الراشدہ، النحو الواضح، کلیلہ و دمنہ، اسی طرح سے عربی زبان سے اردو زبان میں عربی خبریں، BBC اور الجزیرہ کی خبریں ہم حل کرتے ہیں اور ویڈیوز اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے مختلف دینی اسلامی شخصیات کے انٹرویوز اور اسی طرح دینی معروف دینی مدارس کے حوالے سے ڈاکیومنٹریز بھی آپ کی خدمت میں اس چینل پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ تمام چیزوں کو دیکھنے اور سننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمیشہ جب بھی کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کیا جائے براہ راست نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اسی طرح سے چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کرتے ہوئے جائیں اور تفسیروں سے بھی نوازتے رہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے احوال بناء الفعل الماضی۔ ان سے پہلے کے اسباق اگر آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو اسی چینل کے پلے لسٹ میں جائیں اور وہاں النحو الواضح کی کیٹیگری کے اندر جا کر ترتیب اس سے پہلے کے اسباق میں ہم نے النحو الواضح کے اندر معرب اور مبنی کے تشریح اور معرب و مبنی کے بارے میں ہم نے پڑھا اور سمجھا ہے۔ آپ کو اس سے پہلے بتایا گیا کہ فعل ماضی مبنی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اس سبق کے اندر فعل ماضی کے مبنی ہونے کی مختلف حالتوں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ سبق کا عنوان دیکھیے، احوال بناء الفعل الماضی، فعل ماضی کے مبنی ہونے کی حالتیں، یعنی فعل ماضی کن کن حالتوں میں مبنی ہوتا ہے، یعنی فعل ماضی کے آخر میں کیا کیا حرکتیں آتی ہیں جن پر فعل ماضی مبنی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال دیکھیے، جیسے پہلی والی مثالیں ہیں اشتد البرد، سردی بڑھی، سار الغبار، گرد اڑا، نزل المطر، بارش ہوئی۔ اب ان تینوں مثالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں اشتد، سارا، نزل، تینوں فعل ماضی ہیں۔ تینوں کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں فتحہ آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ فتحہ۔ اشتد کے آخر میں بھی فتحہ ہے، سارا کے آخری حرف پر بھی فتحہ ہے، نزل کے آخر میں بھی فتحہ ہے لام پر۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر فعل ماضی کسی اور حرف کے ساتھ متصل نہ ہو تو اس وقت فعل ماضی کا آخر ہمیشہ فعل ماضی مبنی علی الفتح ہوگا۔ ان مثالوں میں اور ان مثالوں کے علاوہ جہاں بھی فعل ماضی اس شکل میں موجود ہو کہ اس کے ساتھ کوئی اور حرف متصل نہ ہو تو فعل ماضی ہمیشہ مبنی علی الفتح ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آئیے نیچے کی مثالوں کی طرف، کیٹیگری نمبر 2۔ اب دیکھیے یہاں الاولاد لعبوا، الرجال سافروا، العمال تعبوا، لڑکوں نے کھیلا، مردوں نے سفر کیا، مزدور تھک گئے۔ اب دیکھیے لعبوا، سافروا، تعبوا فعل ماضی ہیں اور ان کا آخر حرف لعبہ کا با ہے، سافرہ کا آخر حرف را ہے، تعب کا آخری حرف با ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں پہلے میں لعبوا کے آخری حرف پر کیا ہے؟ با پر ضمہ، اور را کے اوپر بھی ضمہ ہے اور با کے اوپر بھی ضمہ ہے۔ اور مزید آپ یہ دیکھ رہے ہیں اوپر کی مثالوں میں، اور اس میں ایک فرق ہے کہ اوپر کی مثالوں میں فعل ماضی کسی حرف کے ساتھ کسی اور کے ساتھ متصل نہیں ہے، لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں فعل ماضی واو کے ساتھ، واو جو کہ واو جمع ہے،
جمع پر دلالت کرنے کے لیے لایا جاتا ہے فعل کے آخر میں، اس کے ساتھ یہ متصل ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب بھی، جہاں بھی، جب بھی اور جہاں بھی فعل ماضی واو جمع کے ساتھ متصل ہو، فعل ماضی کا آخر میں ہمیشہ فتحہ آئے گا، ہمیشہ ضمہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت میں ہم کیا کہیں گے؟ فعل ماضی کے ساتھ کے آخر، فعل ماضی جب واو جمع کے ساتھ متصل ہو تو کیا ہوگا؟ کس حالت میں مبنی ہوگا؟ ضمہ کی حالت میں۔ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مبنی علی الضم۔ آئیے اس کے بعد 7ویں مثال، فتحت الباب، میں نے دروازہ کھولا، تلقفت الکرۃ، میں نے گیند کو کیچ کیا، تلقفہ کیچ کرنا، پکڑنا، اخذت جائزۃ، میں نے ایک انعام لیا۔ ان مثالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں فعل ماضی فتحت، تلقفت، اخذت، تو فعل ماضی کا آخری حرف کیا ہے؟ فتح کا ہا ہے، تلقف کا تلقف فا ہے، اخذ فعل ماضی اخذت کا آخری حرف کیا ہے؟ زال ہے۔ تینوں میں آپ دیکھ رہے ہیں آخری حرف سکون ہے، ساکن، اس پر سکون آیا ہے، فتح، تلقف، اخذ، پتہ چلا، اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ تا ہے، تائے فاعل، اس کو ہم کہتے ہیں تائے متحرکہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس پر حرکت ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر فعل ماضی کے ساتھ تائے متحرکہ، ایسی تا جس پر کوئی حرکت ہے، اگر وہ متصل ہو تو اس وقت فعل ماضی ہمیشہ مبنی علی السکون ہوگا۔ اب دیکھیے جیسے فتحت، اسی طرح تو، تا پر کیا ہے؟ حرکت ضمہ کی، تو فعل ماضی کے آخر میں کیا آیا؟ مبنی علی السکون، فتحت۔ اسی طرح سے فتحت، ٹھیک ہے، فتحت، تو فتح فعل ماضی فتحت کس سے متصل ہے؟ تا سے، تو نے کھولا، تو اس لیے وہاں پر چونکہ تا بھی وہاں بھی کیا ہے؟ اس مثال میں بھی تا متحرکہ ہے، اس لیے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ متحرکہ۔ یہ فعل ماضی مبنی علی السکون ہوگا اس صورت میں بھی۔ اس کے بعد تلقف میں بھی آپ دیکھیں تلقفت، اسی طرح فتحت بھی کہیں یا فتحت کہیں یا فتحتی، تینوں صورتوں میں فعل ماضی مبنی علی السکون ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کیونکہ تائے متحرکہ کے ساتھ متصل ہے، یعنی حرکت والی تا کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے فتحت، اس نے کھولا، فتحت، اب دیکھیں فتحت، ہا کے فعل ماضی کے آخر میں کیا آیا؟ فتحہ، کیوں؟ کیونکہ تائے متحرکہ کے ساتھ متصل نہیں ہے بلکہ ساکنہ کے ساتھ متصل ہے، تو اس لیے فتحت ہو گیا۔ تو فتحتی، فتحت، فتحت، فتحت میں یہی فرق ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب فعل ماضی متصل ہو تائے متحرکہ کے ساتھ تو اس وقت فعل ماضی مبنی علی السکون ہوتا ہے۔ چلیے اوپر کی طرف چلیں، پھر سے مثالوں کی طرف۔ اسی طرح اگلی مثالوں میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں صدقت فی قولک، تم نے سچ کہا، عدلت فی حکمک، تم نے اپنے فیصلے میں انصاف کے ساتھ کام لیا، احسنت الی الناس، تم نے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ ان تمام مثالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں صدق فعل ماضی، عدل، احسن متصل ہے کس کے ساتھ؟ تائے متحرکہ یعنی حرکت والی تا کے ساتھ، اس لیے فعل ماضی کا آخر کیا ہے؟ سکون۔ پتہ چلا کہ جب فعل ماضی متصل ہو تائے متحرکہ کے ساتھ تو ہمیشہ جہاں بھی کہیں بھی آپ دیکھیں فعل ماضی مبنی علی السکون ہوگا۔ اس کے بعد آئیے اگلی مثال، البنات تعلمن الحیاکۃ، الامہات اطعمن اولادہن، الفتیات رتبن المائدہ۔ البنات لڑکیوں نے بنائی سیکھی، حیاکہ بنائی، الامہات اطعمن اولادہن، ماؤں نے اپنے بچوں کو کھلایا، بچیوں نے، لڑکیوں نے دسترخوان لگایا، دسترخوان بچھایا۔ اب دیکھیے ان تینوں مثالوں میں فعل ماضی تعلم، اطعم، رتب، فعل ماضی آخر میں کیا ہے؟ مبنی علی السکون۔ کیوں ہے؟ کیونکہ پتہ چلا کہ اگر نون جمع، اس کو کہتے ہیں نون جمع، تعلمنا،
अतअमना नून, तो नून जमा के साथ भी जब फ़ेल माज़ी मुत्तसिल होगा तो मबनी अला सुकून होगा। उसके बाद आइए खरजना इलल हुकूल, इस्तनशक़ना अल हवा अन्नक़िया, क़तफ़ना अल अज़हारा। इनमें भी देखिए हम खेतों की तरफ निकले, हमने साफ़ हवा खाई, हमने फूल तोड़े, क़तफ़ना। तो आप देख रहे हैं इनमें जो ना है, नाए फ़ाइल है, यानी फ़ाइल पर दलालत करता है। एक होता है खराजा, खरजना, खराजना नहीं पढ़ेंगे, खरजना। यहीं से फ़र्क होता है, नुक्ते की बात है, याद रखिए। जैसे आप कहते हैं दर्रसना, दर्रसना, दर्रसना का मतलब होगा हमने पढ़ाया, दर्रसना मतलब होगा उसने हमें पढ़ाया। तो ज़बर के और सुकून और ज़बर के फ़र्क से जो है माना चेंज हो जाता है। बात समझ में आ रही बात? तो इसलिए इसका ख्याल रखेंगे। तो आप पता चला कि जो ना मुतकल्लिम की जो जमा है, जो मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम या तस्नीय मुतकल्लिम की जो ना है, उसके साथ जब फ़ेल माज़ी मुत्तसिल हो जहाँ भी, तो वहाँ फ़ेल माज़ी के आखिर में आप क्या देंगे? सुकून, यानी मबनी अला सुकून होगा। अब देखिए बहस, ये तो बहुत आसान बहस है, ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है। इज़ा नज़रना फ़िल अम्सिलतिल मुतक़द्दिमा, अगर हम ऊपर की मिसालों के अंदर गौर करें, हम देखेंगे अन्न कुल्ल मिसालिन फ़ीहा यश्तमिलु अला फ़िअल माज़िन, कि इनमें से हर एक मिसाल मुश्तमिल है एक फ़ेल माज़ी पर। वक़द अरफ़ना फ़ी दर्सिन साबिक़िन, और पीछे एक सबक में हमने पढ़ जान लिया है कि अन्नल अफ़आल अल माज़िया कुल्लुहा मबनिया, कि फ़ेल माज़ी तमाम के तमाम मबनी होते हैं। फ़ल अफ़आल अल्लती फ़ी हाज़िहिल अम्सिला इज़न तकूनु मबनिया, जब फ़ेल माज़ी सब के सब मबनी होते हैं तो लाजिमी तौर पर इन मिसालों में भी जितने भी अफ़आल आए हैं वो सब मबनी होंगे, क्योंकि सब फ़ेल माज़ी हैं। व नुरीदु अन नअरिफ़ फ़ी हाज़ा दर्स अहवाल बिनाइहा, इस सबक के अंदर हम इन अफ़आल माज़ी के मबनी होने की हालतों और सूरतों को जानना चाह रहे हैं। लिअजलि ज़ालिका नतअम्मल अल अम्सिलतल अस्सलासतल ऊला, और इसी गर्ज़ के तहत हम पहली की 3 मिसालों के अंदर गौर करते हैं। फ़नरा अल अफ़आल अल माज़िया फ़ीहा वहिया इश्तद्दा व सारा व नज़ला लम यत्तसिल बि आखिरिहा शैउन, चुनांचे हम देखते हैं अफ़आल माज़ी को इन तीनों मिसालों में, शुरू की तीनों मिसालों में, और वह अफ़आल माज़ी क्या है? इश्तद्दा है और सारा है और नज़ला है। इन तीनों अफ़आल माज़ी को हम देख रहे हैं लम यत्तसिल बि आखिरिहा शैउन, कि इनके आखिर के साथ कोई मुत्तसिल नहीं, यानी इनके साथ कोई और चीज़ मुत्तसिल नहीं है, मिली हुई नहीं है। व नरा, और हम देखते हैं अन्ना आखिरहा मफ्तूहन, कि इनका आखिर क्या है? मफ्तू है, इनके आखिर पर फतहा आया है। वलौ ततब्बअना अल फ़िअल अल माज़ी अल्लज़ी लम यत्तसिल बि आखिरिही शैउन फ़ी अय्यि तरकीबिन राइना आखिरहु मफ्तूहन, कह रहे हैं अगर हम ततब्बु करें, यानी गौर करें, ढूंढें, तलाश करें फ़ेल माज़ी को, उस फ़ेल माज़ी को, अल्लज़ी जिसका अल्लज़ी लम यत्तसिल बि आखिरिही शैउन, जिसके आखिरी हर्फ के साथ कोई चीज़ मुत्तसिल ना हो, किसी भी जुमले में, फ़ी अय्यि तरकीबिन, कहीं पर भी किसी भी जुमले में अगर किसी ऐसे फ़ेल माज़ी को हम देखें, ढूंढें जिसका आखिर किसी चीज़ के साथ मुत्तसिल नहीं है, राइना आखिरहु मफ्तूहन, हम उस फ़ेल माज़ी के आखिर को क्या देखेंगे? मफ्तूह देखेंगे, उसके आखिर में पर फतहा देखेंगे। व बिज़ालिका नस्ततीउ, इस तरह हम कह सकते हैं इन्नल माज़ी युबना अलल फ़त्ह, कि फ़ेल माज़ी मबनी अलल फ़त्ह होता है, फ़ी हाज़िहिल हाला, इस फ़ी हाज़िहिल हाली, इस सूरत में, इस हालत में या इस सूरत में। और व इज़ा तअम्मल अल अम्सिलत अस्सलासत अस्सानियता, और अगर दूसरी 3 मिसालों के अंदर हम देखें, दूसरी 3 मिसालें, तो हम ये देखेंगे अन्नल अफ़आल लाइबा, कि ये अफ़आल मिसाल के तौर पर लाइबा है, साफ़रा है, ताइबा, जैसा कि ऊपर मिसालों में गुजरा। क़द इत्तसल आखिरु कुल्लि मिन्हा बिवाविन, कि इनमें से हर का आखिर एक वाव के साथ मुत्तसिल है। लाइबू, अल औलादु लाइबू, अर्रिजालु साफरू, अल उम्मालु ताइबू, वाव के साथ मुत्तसिल है। जो वाव तदुल्लु, दलालत करता है किस पर? अन्नल फ़िअल, इस बात पर दलालत करता है कि यह फ़ेल जो है वो सादिर हुआ है मुज़क्कर की एक जमात से। वराइना ज़ालिकल आखिर मज़मूमन, और ऐसे फ़ेल माज़ी के आखिर को हम देखते हैं मज़मूम देखते हैं, उसके आखिर में ज़म्मा देखते हैं। वलौ अन्नना ततब्बाना कुल्ल फ़ेल माज़िन, और अगर हम ढूंढें, तलाश करें
ہر اس فعل ماضی کو جس کے ساتھ واو جمع متصل ہو، یقیناً ہم اس کے آخر، ایسے فعل ماضی کے آخر کو کیا پائیں گے؟ مضموم پائیں گے۔ ومن ذالک، اور یہیں سے یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی، ان الماضی یبنى علی الضم، کہ فعل ماضی مبنی علی الضم ہوتا ہے، اذا جاء علی هذه الصورت، جب فعل ماضی اس صورت اور اس شکل میں آئے۔ کس صورت میں؟ کہ اس کے آخر میں اس کا آخر واو جمع کے ساتھ متصل ہو، تب مبنی علی الضم ہوگا فعل ماضی۔ وحین ننظر، اور جس وقت ہم دیکھتے ہیں باقی مثالوں میں افعال ماضی کی طرف، نرا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں، انہا اتصلت مرتن، کہ وہ یعنی فعل ماضی ایک مرتبہ تائے متحرکہ یعنی حرکت والی تا کے ساتھ متصل ہے، اور ایک دفعہ نون، ایسی نون کے ساتھ متصل ہے جو جماعت اناث مؤنث کی جماعت پر دلالت کرتی ہے، اور اس کو نون نسوہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اور ایک مثال میں ہم دیکھتے ہیں فعل ماضی متصل ہے نا کے ساتھ، جو کہ فاعل پر دلالت کرتا ہے۔ وَنَرَى آخِرَ كُلِّ فِعْلٍ مِّنْهَا سَاكِنًا، اور ہم ان افعال میں سے ہر فعل کے آخر کو ساکن دیکھ رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّنَا تَتَبَّعْنَا، اور اگر ہم تتبع کریں، ڈھونڈیں، تلاش کریں ان تمام افعال ماضی کو جن کا آخر متصل ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ تائے متحرکہ کے ساتھ، یا نون نسوہ کے ساتھ، یا اس نا کے ساتھ جو فاعل پر دلالت کرتا ہے، لَوَجَدْنَا آخِرَهَا سَاكِنَةً، تو ہم یقیناً ان ایسے افعال ماضی کے آخر کو ساکن پائیں گے۔ وَمِن ذَلِكَ نَعْلَمُ، اور یہیں سے یہ بات ہمیں معلوم ہو جاتی ہے، ان الماضی یبنى علی السکون فی هذه الحالات، کہ فعل ماضی مبنی علی السکون ہوتا ہے ان حالتوں اور ان صورتوں میں۔ قاعدہ دیکھیے، الفعل الماضی یبنى علی الفتح، فعل ماضی مبنی علی الفتح ہوتا ہے، البتہ اذا اتصلت به واو الجماعہ، البتہ جب اگر اس کے ساتھ واو جمع متصل ہو تو وہ مبنی علی الضم ہوگا، یا اس کے ساتھ متصل ہو تائے متحرکہ یا نون نسوہ، یا وہ نا جو دلالت کرتا ہے فاعل پر، تو اس وقت فعل ماضی مبنی علی السکون ہوگا۔ ٹھیک ہے، نا جو دلالت کرتا ہے فاعل پر، آپ خرجنا، تو خرجنا ہم نکلے، تو نکلنے کا عمل کس نے کیا؟ نا نے، یعنی ہم نے کیا، تو نا فاعل ہوگا، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں اور فعل کے بعد آتا ہے، تو خرجنا میں نا جو ہے وہی ہے، نا نے ہی جو ہے خرجہ فعل اسی سے صادر ہوا ہے اور وہ خرجہ کے بعد آ رہا ہے، تو اس لیے نا فاعل ہے، فاعل پر دلالت کر رہا ہے۔ چلیے یہیں سے سبق یہاں مکمل ہو جاتا ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں اگلی کلاس اگلے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔